بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم رمضان کی اس خصوصی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایوب حامد صاحب۔ تو انشاءاللہ پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور اس کو نماز کے اندر پڑھنا، اس کا ایک بڑا اجر ہے۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز ایوب صاحب سے کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں زندگی اتنی مصروف ہے، لوگ رزق کی تلاش میں، علم کی تلاش میں اور دوسرے جو معمولات ہیں ان میں مصروف ہیں، تو قرآن کو پڑھنے کا، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کا شاید وہ اہتمام نہیں کر سکتے۔ تو ان کا بارے میں آپ لیکن قرآن پڑھتے ہیں، اس کو نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس کی تفسیر، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ذرا مزید آپ ہمیں بتائیے گا۔ جی، اصل میں بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھ کے اس کے اوپر تدبر کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کا جو ہے پورا پیکج ہمیں دیا تھا کہ اگر آپ نے قرآن سے استفادہ کرنا ہے، اگر آپ نے قرآن کی ہدایت کا شکر ادا کرنا ہے، تو یہ سارے ایلیمنٹ پورے ہونے چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ جی۔ تو اور انہوں نے مزید تشریح بھی کی کہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، یعنی ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے یا جب صحابہ قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوتا تھا، انہوں نے اس کو سمجھا ہوتا تھا، اس کے مطابق اس کو وہ پڑھتے تھے اور اس کے عمل بھی کرتے تھے۔ جب وہ 10 آیات پڑھ لیتے تھے، سیکھ لیتے تھے تو ان کو سیکھ کے، ان کو سمجھ کے، ان کے اوپر عمل کر کے پھر واپس آتے تھے، پھر اور مزید آیات سیکھتے تھے، پھر ان کو سمجھ کے عمل کر لیتے تھے، اس کے مطابق زندگی اپنی ڈھال لیتے تھے، پھر وہ اور آیات سیکھتے تھے۔ تو کیونکہ قرآن کو پڑھنے اور سنانے اور سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اوپر تدبر کر کے عمل میں لایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اب آپ نے کھڑے ہو کے تراویح میں سن لیا تو وہ ایک کام تو اس سے ہو گیا کہ آپ نے اس کی تلاوت کر لی، ٹھیک، باقی جو چیزیں رہ گئی تو اگر ہر حرف پہ جو 10 نیکیاں ملنی تھی وہ تو اس صورت میں ملنی تھی جب سارا کام ہو۔ ٹھیک، وہ صرف یہ نہیں تک منہ سے ادا کر دیا، آپ نے جتنا قرآن پڑھا، اس کے اوپر اس کو سمجھا، اس کے اوپر تدبر کیا، اس کو عمل میں لے کے آئے، تو اس کے حساب سے آپ کو 10 نیکیاں ہر حرف میں ملیں گی۔ اور اگر آپ نے وہ سارے کام نہیں کیے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے طوطے کی طرح کچھ پڑھ لیا تو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، جی بالکل ثواب دیتا ہے، لیکن وہ جو اتنا ثواب ہونا تھا، 10% ہونا تھا، اس کی بجائے آپ 100% کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ترجمے سے بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر تدبر کریں اور دیکھیں کہ یہ اس کے جو یہ ہدایت دی جا رہی ہے قرآن کی اور میری زندگی اس کے اندر کیا خلا ہے اور اس کو کیسے پر کرنا ہے، ہم نے کیسے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اگر ان باتوں پہ آپ تدبر کریں اور پھر ان کو عمل میں بھی لائیں تو تب قرآن پڑھنے کا اور اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ٹائم کی قلت ہے جیسے آپ نے فرمایا، تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کٹ کرنا پڑے گا۔ تو کٹ جو کرنا ہے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو تراویح کم پڑھ لیں، جو باقی ٹائم جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں اور اس پہ غور و خوض کرنے میں اور اس کو تدبر کرنے پہ لگائیں۔ تو ٹائم تو ہمارے پاس اتنا ہی ہے، اس ٹائم میں ہم جتنا بھی میکسیمم ہو سکتا ہے جو قرآن کو وہ ٹائم دیں، اس ٹائم میں میکسیمم استفادہ کرنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں اور اس کے اوپر تدبر کریں کہ یہ جو ہدایت دی جا رہی ہے اس میں کیا میری زندگی میں
میں اس کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں یا نہیں، اور اگر نہیں کر رہا تو کیسے میں اپنے اندر کیا چیز پیدا کروں کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے اس ہدایت کے مطابق کرنے لگوں. تو تب جو ہے وہ اس کو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک ضمنی سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ تدبر کی آپ نے بات کی، تو تدبر دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک تو لغوی تدبر اور ایک معنوی تدبر. اب لغوی تدبر تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس کی قرآن کے بارے میں اس نے بیسک اگر بنیادی عربی سمجھی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے تو وہ میرا خیال ہے لغوی تدبر اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن معنوی تدبر جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ یہ دیکھے کہ میری زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے یا جو حکم دیا گیا ہے، اگر اس حکم میں کوئی اس کو ابہام ہے تو وہ علماء کے پاس بیٹھے، ان سے سمجھے، پھر اس کے اوپر اپنی زندگی کو. جی اصل چیز جو ہے وہ وہی معنوی تدبر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، کیونکہ اس میں بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، جی مجھے کیا رہنمائی دے رہا ہے، مجھ سے کیا توقع کی جا رہی ہے، تو اس کے مطابق پھر تدبر کیا جائے کہ اچھا اس زمانے میں اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے میں اس ہدایت کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتا ہوں. یہ ہے تدبر. ٹھیک. اب اس کے بالکل متضاد ہم ایک اور دیکھتے ہیں چیز، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا، قرآن کا تفسیر بھی میں نے 3-4 پڑھ لی. تو کیا ایک آدمی نے اس کی تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے اور ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کو، تو رمضان کے اندر خالی تلاوت کر لینا اس کے لیے کافی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی درکار ہے اس کے لیے؟ دیکھیں جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو ہم قرآن کی ہدایت سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتے. اس سے جڑے رہیں گے تو ہم کامیاب رہیں گے، اور اس سے جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے. اچھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے بہت بھولتا ہے. کوئی ہم کبھی بھی سب باتیں یاد نہیں رکھ سکتے. ایک طرف توجہ ہوتی ہے تو دوسری بات بھول جاتے ہیں، دوسری طرف توجہ ہوتی ہے تو پہلی بات بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ چکر چلتا رہتا ہے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے. اچھا، پھر ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے. کبھی ہم بڑے اچھے دین کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں، کبھی ہمارے اندر کمزوری آ جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق جو ہے وہ ہمیشہ کا ہو جائے. بے شک ہم نے ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، یا 3 مرتبہ پڑھ لی، یا ہمیں وہ ہے، پھر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ترجمہ اور تفسیر کے مطابق تدبر کریں کہ اب میری زندگی میں، آج کل میری زندگی میں کہاں گیپ ہے، کہاں خلا ہے، کہاں جو ہے وہ فرق آ گیا ہے میری زندگی کے اندر. قرآن کے مطابق جو ہے چیزوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا، کمزوری ہو گئی ہے. تو وہ اسی وقت ہوگا جب ہم صرف تلاوت کرنے کی بجائے اس کے اوپر تدبر کریں گے. اور تدبر، معنوی تدبر جیسے جس کو آپ نے کہا تھا، وہ کرنے کے لیے معنی کا جاننا ضروری ہے. اسی لیے پھر ترجمہ تفسیر پڑھنی ہوگی. جی بالکل. ایک عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب آپ اس کو بار بار پڑھیں تو جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہر دفعہ آپ کو کوئی نیا پہلو اس کا ملتا ہے. تو یہ تو کلام اللہ ہے. ہاں، اس کا تو یہ ہے کہ اتنے پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. اسی لیے تدبر، اسی میں تدبر کی برکت ہے. جی. تو یہ خود اپنا دروازہ، یعنی کہ رحمت کا یا علوم کا دروازہ بند کرنے کے یعنی مترادف ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا، اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ میرا خیال میں ہماری کم علمی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ قرآن کا ترجمہ بس ایک دفعہ پڑھنا کافی تھا، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ صرف یہ ہے کہ اس کا حکم بھی دیا خود، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. تو یعنی ہم نے یہ کتاب نازل کیا، رسول اکرم اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری طرف کہ لوگ جو ہیں لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیات پہ تدبر کریں اور جو ہے عقل والے، سمجھ والے، وہ جو ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ،
کہ وہ اس سے پھر نصیحت حاصل کریں. تو وہ بات کے نا تدبر کریں اور دیکھیں کہ میری زندگی میں کیا چینجز آنے والی ہیں جو ہونی چاہیے. جی جی بالکل. اچھا اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، ام علی قلوب اقفالها، وہ سورہ محمد میں جی ہے. ہاں. یہ دو جگہ پہ جی جی. اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو دعوت تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ کفر ہے، کفر پڑے ہوئے ہیں، یا وہ جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا کہ قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسی کنٹراڈکشن نہیں وَلَوْ ہے. كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یا بالکل ایگزیکٹلی. جی. تو یہ اس کے ساتھ یعنی کہ قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے کہنے کے مطابق آدمی کو ہر دفعہ اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہر دفعہ آپ کو ایک نیا پہلو اور خاص طور پہ آپ کی زندگی کے بارے میں کہ میں اگر میری زندگی ٹھیک نہیں جا رہی تو شاید اس کا کوئی آپ کو کوئی ایسا اشارہ مل جائے ان آیات میں کہ جو آپ کو جو ہے نا وہ رہنمائی کر سکے. ایگزیکٹلی. ایوب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو ناظرین ہم وقت کی کمی کے باعث اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی جو مبارک ساعات ہیں ان کو سمیٹنے کی اور ان میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.